میرے جتنے بھی دوست احباب سٹیج پہ بولتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہ بیان دے کے تقریر پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا۔ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں جدت کی مثالیں دے کے، بدعت کی لغوی باتیں کر کے، پھر اس سے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اصطلاحی بدعت کے اوپر لوگوں کا رد کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ پہلی چیز، لوگوں ہم ہر چیز کو بدعت نہیں کہتے، لیکن پہلے لغوی بدعت اور شرعی بدعت کو ذہن میں رکھیے گا۔ لغوی بدعت کیا ہے کہ لفظ بدعت جدید کے معنی میں، جو پہلے نہیں تھا، جس کی مثال پہلے نہیں تھی، نیا وجود میں آیا ہے، وہ کام کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو پوری توجہ سے یہ جملہ سنیے گا کہ دنیاوی معاملات میں، امور میں، لین دین میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ترقی میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اللہ رب العزت کا قرآن آپ کو جدت کی دعوت دیتا ہے، جدید سے جدید، نئے سے نیا، بہتر سے بہترین، عمدہ سے اعلیٰ ترین۔ آپ اسے لیں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ دنیا ہے۔ آپ پانی سے ہزاروں مشروبات بنانا چاہتے ہیں، بنائیں۔ آپ سافٹ ڈرنکس بنانا چاہتے ہیں، بسم اللہ، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ حلال ہے، حرام تو نہیں۔ جدت لے آئیں، سواریوں میں جدت لے آئیں، بلڈنگوں میں جدت لے آئیں۔ آپ اپنی پوری زندگی کے ایک ایک استعمال کی چیز جدید سے جدید بنائیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا رب ہر نئے سے نئی چیز تمہارے لیے، وہ بدیع السماوات والارض، اس نے ایجاد کے لیے عقلوں کو، شعور کو بیدار کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ تو کیجئے، یہ دنیا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اسے دنیا کہیے۔ جہاں تک معاملہ دین کا ہے، دین اپنی اصل میں مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جو مکمل ہو چکا ہے، اس میں آ کر کے کوئی اپنی مرضی پیش کرے گا تو آسمان، اللہ کی وحی، رب کی شریعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور آپ کی سنت، قدوہ اور اسوہ اسے قبول نہیں کرتے۔